تو ایک موک انٹرویو چل رہا ہے اور جو ٹرینرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سامنے ہے اور وہ پینل کو فیس کر رہی ہے، اور ایک پینلسٹ یہ کہتا ہے کہ فار گیو می فار آسکنگ، پہلے ہی کہہ دیا آپ کا ایک دھرم سے سمبند ہے، یعنی آپ کا تعلق ایک خاص مذہب سے ہے، کیا کمیاں ہیں اس میں؟ تو اور یہ ایک بہت بڑا کوچنگ سینٹر ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے ایک بڑی تعداد منتخب ہو کر آئی ایس وغیرہ آئی پی ایس بنتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح کی جہالت آمیز انٹرویورز ہیں کہ یعنی جن کو یہ نہیں پتا کہ انٹرویو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جی ہاں، تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، دعا گو ہوں آپ سب کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے، اور انشاءاللہ متوقع ہے کہ جس طریقے سے ہماری آلموسٹ ہر اسٹریم اکثر لوگوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہوتی ہے، خود ہمارے لیے علمی اعتبار سے مفید ہوتی ہے، بہت کچھ جاننے کا ذریعہ بنتی ہے جب ہم لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اور ہم اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اسٹریم بھی اسی طرح رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج آگے بڑھنے سے پہلے دو تین باتوں کے اوپر، بلکہ دو تین کیا ایک ہی بات ہے، اس کے اوپر کچھ میں رائے دینا چاہوں گا، اور یہ رائے میں ایک ویڈیو کلپ ہے چھوٹی سی، اس کو چلانے کے بعد، لیکن میں اس کو اسکرین کے اوپر نہیں دکھاؤں گا، یہ میری پالیسی کے خلاف ہے۔ البتہ اس کی آڈیو ضرور آپ تک پہنچے گی، اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایک کوچنگ سینٹر ہے انڈیا میں، اور اس کی یوٹیوب پریزنس ٹھیک ٹھاک ہے اور شاید انڈیا میں مشہور بھی ہوگا، فزکس واللہ کے نام سے، پی ڈبلیو، اور یہ فزک والا ہے یا واللہ ہے، ہم تو سو واللہ پڑھیں گے، واللہ تو خیر، یہ ان کا ایک موک انٹرویو ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان لڑکی ہے جس کا نام ہے وردہ، اور اس کا ایک موک انٹرویو چل رہا ہے، اور اس کی ایک کلپ بڑی وائرل ہوئی ہے ایک دو دن کے اندر اندر۔ اس میں ایک شخص نے جو انٹرویو لے رہا ہے، اس نے ایک سوال کیا ہے اور لڑکی نے اس کا جواب دیا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں کچھ بات رکھنا چاہوں گا، 5-10 منٹ کی زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ انٹرویو آپ لوگ سن لیں، اس کا وہ حصہ، تو یہ ہے، امید ہے کہ آپ آواز آئے گی۔ تو یہ ایڈز بھی ختم ہو جائیں تو تبھی تو آئے گی۔ اچھا، آپ میرے ساتھ کیسر بھائی بھی ہیں، کیسر بھائی مجھے چند منٹ دے دیجئے، میں انشاءاللہ پھر آپ کو لے رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ کیا منگیری لاتے سپنے ہوتے ہیں کہ بنگلہ دیش مجھ پہ حملہ کرے۔ I have a question and you'll forgive me for asking. Okay, بیٹی؟ Yes. آپ کا سمبند ایک دھرم سے ہے۔ Yes. کیا کمزوریاں ہیں اس دھرم میں؟ Yes, sir. تو ایک موک انٹرویو چل رہا ہے، اور جو ٹرینرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سامنے ہے اور وہ پینل کو فیس کر رہی ہے، اور ایک پینلسٹ یہ کہتا ہے کہ فار گیو می فار آسکنگ، پہلے ہی کہہ دیا، اور آپ کا ایک دھرم سے سمبند ہے، یعنی آپ کا تعلق ایک خاص مذہب سے ہے، کیا کمیاں ہیں اس میں؟ تو اگر سوال یہ ہوتا، تو اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو ٹاپ پوزیشنز ہیں ان پر پہنچنے والے نہیں، ان کو سلیکٹ کرنے والے کتنے جاہل ہیں، ان کو ٹرین کرنے والے کتنے جاہل ہیں۔ کوشچن یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا اس دھرم میں، کیا اس مذہب میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، آپ نے پہلے یہ سپوز کر لیا کہ کمی ہے، یہ بتاؤ کہ کیا ہے۔ اچھا، اور چونکہ پہلے سے ایک نیریٹو واٹس ایپ کے ذریعے سیٹ کیا ہوا ہے، تو لڑکی نے بھی وہی بولا۔
اب آپ یہ آگے سنیے کیا کہتا ہے. I believe. Be honest, be open. Yes, sir. ہاں, be honest. Sir, کیا مطلب ہے اس کا؟ be honest and be open with us. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اگر تم نے ہمارے مطابق جواب نہیں دیا تو وہ جواب ڈس آنےسٹی والا ہوگا. ہمارے مطابق اگر جواب دیا اور تم نے جھوٹ بولا مذہب کے تعلق سے تو اب تم آنےسٹ ہو. یہ انٹرویو کا طریقہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا کوچنگ سینٹر ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے ایک بڑی تعداد منتخب ہو کر آئی ایس وغیرہ آئی پی ایس بنتی ہے. تو یہاں پر سوال یہ کہ یہ کس طرح کی جہالت آمیز انٹرویورز ہیں کہ یعنی جن کو یہ نہیں پتا کہ انٹرویو کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک جو انٹرویو کرنے والا ہے اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور اپنی اوپینین نہیں تھوپنی چاہیے. اس نے اپنی اوپینین تھوپی اور اس طریقے سے کہ پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو آنےسٹ ہونا. اب آپ آگے سنیں. The inadequacies that this religion has, with which I also have personal issues, is the lack of rights to women, or the inadequate rights being provided to the women, which has. یعنی کہ وردہ نے کیا نام اس کا، وردہ خان کہتی ہے کہ مجھے بھی جو ذاتی طور پر اس مذہب سے، اسلام سے پرابلم ہے وہ یہ کہ اس میں عورتوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں، بہت کم حقوق ہیں. اچھا ان کم حقوق سے کیا ہوا؟ کہتی ہے آگے severely hampered their development. severely hampered their development کہ ان کم حقوق کی وجہ سے عورتوں کی ترقی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بہت سلو ہو گئی ہے. اچھا آگے آپ نے یونیفارم سول کوڈ کا نام سنا ہے؟ Yes, sir. وہ کیا دیتا ہے؟ So with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion then? آپ نے یونیفارم سول کوڈ کا نام سنا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ تو کہتی ہے کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ سے ایک کوڈ ہوگا، ایک قانون ہوگا سب کے لیے. تو انٹرویو کرنے والا کہتا ہے کہ آپ کے مذہب کی جو عورتیں ہیں ان کو کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا؟ تو کہتی ہے وردہ Sir, I think they will be better off if a UCC comes into. Thank you for being honest. کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یو سی سی آ جائے گا تو خواتین، مسلم خواتین زیادہ بہتر ہوں گی، زیادہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ امپروو ہوگا. تو اب انٹرویو کرنے والا کہتا ہے تھینک یو فار بینگ آنےسٹ. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ نے میری مرضی کا جواب دیا ہے تو اب آپ آنےسٹ ہیں. اگر میری مرضی کے مطابق آپ جواب نہ دیتی تو آپ ڈس آنےسٹ ہوتی. تو ظاہر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اگر جس نے اتنا ٹائم لگایا ہے اور یقیناً پیسہ بھی لگایا ہے، فری میں تو کوئی نہیں پڑھاتا، تو وہ یہ خود دباؤ میں بھی ہوگی. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ اس کی وہ ویلیوز نہیں ہیں جو یہ اپنی زبان سے ادا کر رہی ہے، لیکن کم سے کم یہ دباؤ تو ہوگا ہی کہ یار میں نے اگر ان صاحب کے مطابق جواب نہیں دیا تو شاید یہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں، یہ کہیں کہ بھئی تمہاری تو اتنی تعلیم نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو یا تعلیم تو دوبارہ حاصل کرو، جو ہمیں کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ میں اسی کے مطابق جواب دے دوں. اچھا آئی ایم ایکسٹریملی سوری، قیصر بھائی شاید چلے گئے، ذرا اطہر بھائی آپ ان کو فوری طور پر میسج کریں کہ میں بس 2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں، تشریف لائیں. اچھا آگے دیکھیں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے، اس میں ایک ٹرمینالوجی اس نے استعمال کی ہے. جی In fact, my personal opinion, Uniform Civil Code is the wrong name. It's the Muslim Women's Emancipation Act. یہ اصل بات ہے جو اس نے آخر میں کہی ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک غلط نام ہے، یہ عنوانی غلط ہے. اس کو کہنا چاہیے مسلم ویمنز ایمانسیپیشن ایکٹ. یہ مسلم ویمنز ایمانسیپیشن کیا چیز ہے؟ ایمانسیپیشن کا مطلب ہے آزادی، یعنی مسلمان عورتوں کو آزادی دینے کا قانون. یہ نام دینا چاہیے اس کو یو سی سی نام نہیں دینا چاہیے. دیکھیں بات جب ہم اپنی سٹریم پہ کرتے ہیں تو کسی خاص پرٹیکولر ملک کے تناظر میں نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ آئیڈیولوجیکل ہوتا ہے. وہ آئیڈیولوجی رشیا کی بھی ہو سکتی ہے، انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اور یو سی سی ایک خالص ایک سمجھ لیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو لیول کی ایک چیز ہے جس کا تعلق انڈیا سے ہے. لیکن یہاں مسئلہ آئیڈیولوجی کا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وردہ خان نے، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس گفتگو کو وہ سنیں گی اور کانٹمپلیٹ کریں گی اپنی حماقتوں پر اور ریوزٹ کریں گی اپنے دین کو اگر وہ مسلمان ہیں.
وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ مسلم عورت کو مذہب نے اتنے حقوق نہیں دیے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چشمہ کون سا لگایا ہوا ہے. مثال کے طور پر دھوپ نکلی ہے اور آپ نے بالکل سیاہ چشمہ لگایا ہوا ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی ہر طرف ایک دم چھاؤں ہے، دھوپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے چشمہ کالا لگایا ہے. اور اگر آپ نے لینس کلیئر لگائے ہوئے ہیں تو جو دھوپ کا جو اثر ہے وہ آپ کی آنکھوں پر بھی پڑے گا، تو چشمے کا فرق پڑ جاتا ہے. آپ نے اگر اپنے چشمے میں پنک قسم کے گلاس لگائے ہوئے ہیں تو ہر طرف آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا پنک ہے، اور اگر بلو لگائے ہوئے ہیں تو لگے گا کہ دنیا بلو ہے. تو یہ آل ڈیپینڈ کہ چشمہ کون سا ہے. اگر آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے اس تہذیب اور سویلائزیشن کا اور اس معاشرے کا کہ جو ویسٹ نے آپ کو دیا ہے، یہ چشمہ ویسٹ سے آیا ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کا بنایا ہوا ہے، اور اس ویسٹرن سویلائزیشن کا کہ جس کے سر پر سمجھ لیں کہ کروڑوں لوگوں کے خون کا الزام ہے، کروڑوں لوگوں کو غلام بنانے کا الزام ہے. کولونیلسٹ کون تھے؟ وہی لوگ تو تھے نا کہ جنہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو سینچا اور اس کی آبیاری کی اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا. تو یہ وہ لوگ ہیں. ان کا اگر آپ نے بنایا وہ چشمہ لگایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام میں عورتوں کو حقوق نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ چشمہ کلیئر لگا لیں تو آپ کو پھر یہ نظر آئے گا کہ نہیں، ویسٹ نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے مردوں کے برابر کر دیا ہے. آج بھی اگر ایسا ہوتا تو ویسٹ کے اندر فیمنزم کی جو تحریکیں ہیں وہ نہ چلتی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی آپ کس پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں. میں نے ایک موقع کے اوپر بتایا تھا کہ جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو حقوق جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پیراڈائم پر، اور پیراڈائم جو بنتا ہے وہ 3 چیزوں سے بنتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ایپسٹیمولوجی، دوسری چیز ہے مورالٹی، اور تیسری چیز ہے آنٹولوجی. اس کے اوپر میں نے تفصیل سے کسی ویڈیو میں بات کی ہے، فی الحال میں مختصر بیان کر رہا ہوں. آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور مورالٹی، اگر یہ تین چیزیں ایک پیراڈائم کو بتاتی ہیں. اسلامک ایپسٹیمولوجی، اسلامک آنٹولوجی اور اسلامک مورالٹی الگ ہے ویسٹرن ایپسٹیمولوجی، آنٹولوجی اور مورالٹی کے مقابلے میں. تو آپ اگر اس پیراڈائم کی بنیاد پر مسلمانوں کے عورتوں کے کیا مردوں کے حقوق بھی دیکھیں گی تو آپ کو مردوں کے حقوق بھی کم لگیں گے، اور اگر آپ اسلامی پیراڈائم کے مطابق عورتوں اور مردوں کے حقوق دیکھیں گے تو بالکل کلیئر اور واضح نظر آ جائے گا کہ جو بھی اسلام نے تعلیم دی ہے وہ بالکل فیئر اور عادل کی بنیاد پر ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیراڈائم کون سا، چشمہ کون سا ہے. تو جو چشمہ اندھے لگاتے ہیں یا وہ کہ جن کی نگاہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے یا ان کا بھی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے، انہوں نے کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آئے گا. تو اگر آپ نے وہ والا چشمہ لگا رکھا ہے تو گڈ لک، نو پرابلم. لیکن اگر آپ چشمہ اتاریں یا کلیئر لگا لیں، ٹھیک ہے آنکھ میں کوئی کمزوری، کلیئر چشمہ لگائیں، تو پھر آپ کو ہر سوسائٹی کے اندر جو کمیاں ہیں وہ نظر آئیں گی. تو پہلی یہ تو پیغام وردہ کے لیے. اب یہ جو انٹرویو کرنے والے صاحب ہیں، آئی ڈونٹ نو ہم، ان کا نام کیا ہے، پہلی مرتبہ ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی ہے. اتنا طے ہے کہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ان کی قسمت ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر یہ آئی ایس وغیرہ یا یو پی ایس کے جو ایگزام کلیئر کرنے والے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹرمینالوجی بولی ہے اور وہ ٹرمینالوجی ہے کہ مسلم ویمنز ایمانسپیشن ایکٹ. یہ جو یو سی سی ہے یہ دراصل مسلمان عورتوں کو آزاد کرنے والا قانون ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا. یہ دیکھیں ایک اخبار کا اسکرین شاٹ ہے آن یور اسکرین. یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دا اکنامک ٹائمز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے اتراکھنڈ سیٹ ٹو ایگزام ٹرائبلز فرام یو سی سی. چونکہ اتراکھنڈ نے اپنی صوبے میں یو سی سی کو نافذ کر دیا ہے، جہاں تک کہ مجھے خبر پہنچی ہے if I'm not mistaken، تو وہاں پر یہ بھی خبر ہے دا اکنامک ٹائمز کی کہ اتراکھنڈ نے اس صوبے نے ٹرائبلز کو، یعنی جو وہاں کے قبائلی مرد اور عورتیں ہیں، ان کو یو سی سی سے مستثنا کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے. یو سی سی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. اچھا، اور صرف یہ تو ایک اسٹیٹ کی بات ہے. جس دن
पूरे मुल्क में यूसीसी लागू होगा तो ट्राइबल्स को मुस्तस्ना कर दिया जाएगा, यानी उनको एग्जाम्प्ट रखा जाएगा, यूसीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब यहां एक सवाल होता है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट रखने जा रहा हूं। ये देखें, आपके की स्क्रीन पर आ गया, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, इसमें लिखा है, ये द हिंदू का है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन ऑन द राइज स्टडी, 50% ऑफ ट्राइबल वुमेन सब्जेक्ट टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। औरतों के खिलाफ जो मजालिम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च से पता चलता है 50% कबायली खवातीन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं, जिनसी इस्तेसाल का। इसमें लिखा है कि यहां से आप देखें कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट, ये देखें, एट्रोसिटीज अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन आर ऑन द राइज, एज मच एज 50% of tribal women are subjected to sexual exploitation and 53% of unwed mothers are in 20 to 25 age group। 50% जो कबायली खवातीन हैं उनका जिनसी इस्तेसाल होता है, और 53% वो खवातीन हैं जो मां बन गई हैं और उनकी शादी नहीं हुई है और इनकी उम्र अभी 20 से 25 साल की उम्र में ये उस एज ग्रुप में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कबायली खवातीन हैं उनका तो इस्तेसाल हो रहा है। तो अगर आप यूसीसी को मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट करार दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या उत्तराखंड की जो कबायली खवातीन है जो मेनली हिंदूज हैं, या इसी तरीके से इंडिया के दूसरे हिस्सों में जो कबायली औरतें रहती हैं जो मेनली हिंदू हैं, क्या उनको इमेंसिपेशन की जरूरत नहीं है? क्या उनको आजादी की जरूरत नहीं है? तो क्या आप जैसे लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को इनलाइटेंड समझते हैं, इन औरतों की प्लाइट के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो ये एक बुनियादी सवाल है कि आपने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर मुसलमान खवातीन को तो ये कह दिया कि इनको हुकूक नहीं मिलते, आप चैंपियन हैं ह्यूमन राइट्स के, आप देंगे। लेकिन जिस मुल्क के अंदर 2.5 या 3% से ज्यादा ट्राइबल्स रहते हों और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो उसके अंदर कितने करोड़ ट्राइबल्स होंगे, उसमें कितनी करोड़ खवातीन होंगी। और अभी हम हिंदू खवातीन के बारे में जो अर्बन एरिया में रहती हैं उनकी फ्लाइट के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल ट्राइबल्स की। तो आप उनकी आजादी के लिए सवाल कब करेंगे और ये कब कहेंगे कि भाई यूसीसी से उनको भी यानी उनको भी आजादी दिलाना चाहिए हुकूमत को, उनको क्यों एग्जाम्प्ट कर रही है यूसीसी से? लेकिन ये आप भी जानते हैं कि यूसीसी एक वोट का इलेक्शन का एक हरबा है। उसमें होता क्या है कि कुछ बेपढ़े लिखे जाहिल किस्म के नौजवान हैं जिनको आप शराब की एक बोतल देकर जिनका वोट आप खरीदते हैं, और उनको ये बता दिया जाता है कि जो यूसीसी आ रहा है इससे मुसलमान औरतों को फर्क पड़ेगा। हालांकि मैं पिछले साल भी जब यूसीसी का मसला हुआ था मैंने बता दिया था कि फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए मुसलमानों को कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक ठर्रे के ऊपर और एक पौए के ऊपर बिकने वाले लोगों को यह बता दिया गया कि इससे वहां फर्क पड़ेगा, तो वोट इधर देना है, तो ये एक वोट का एक हरबा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये चंद बातें आप हजरात के सामने रखनी थी। अच्छा, बैक स्टेज के ऊपर कई लोग हैं, मैं इंशाल्लाह 1 by 1 सभी को ले रहा हूं, बल्कि सभी को एक साथ ही ले रहा हूं। हमारे साथ हैं आसिम इफ्तिखार साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, और क्या हुआ, आतिफ रैयान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसर भाई को मैसेज किया? जी किया था, उनने चेक नहीं किया है। अच्छा, आज लिंक पब्लिक किया जाएगा, तो आप लोग जो हैं पहले नॉन मुस्लिम को मौका दीजिएगा, जितने भी भाई सुन रहे हैं। और अभी कमेंट में काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम है जो लिंक मांग रहे हैं, तो पहले उनको आने का मौका दीजिएगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप ज्वाइन होंगे सारे भाई। जी हाँ, अगर पहले आप गैर मुस्लिमों को मौका दे दें तो ज्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। जी आसिम भाई, कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे जो भी बात हुई है?
جی مصعب، ایک تو جیسا کہ مثال کے طور پہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، مطلب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ایون ہم اگر ماضی میں جائیں گے، پچھلے 100 سال میں جائیں گے، تو جو اس طرح کے لوگ رہے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ جو ریفارمسٹ کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، تو وہ ایک طبقہ، اور خاص کر کے جو ایلیٹ ایجوکیٹڈ ویسٹرن پیراڈائم میں جو بلیو رکھتا ہے، ان کے یہاں اسی طرح کی سوچ عام طور پہ پائی جاتی ہے. اور یہ میرے لیے تو ایٹ لیسٹ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو پورا یو سی سی کا مسئلہ ہے اور وومنس رائٹ کا جو مسئلہ ہے، اس میں صاف صاف جو ہے وہ ایک یہ دکھتا ہے، دو چیزیں دکھتی ہیں. ایک تو ایگو سیٹسفیکشن کا بھی مسئلہ دکھتا ہے کہ دیکھو ہم نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ایسا کر لیا، تم نے کیا کر لیا ہمارے ساتھ، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بے بس ہو. یہ ایک ایگو سیٹسفیکشن کا ایشو بھی دکھتا ہے، نیریٹو ہے یہ. دوسری طرف جو ہے وہ ووٹ کا بھی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اب اسی میں دیکھیں کہ بہت سارے لاز ایسے تھے، اس پہ میں نہیں بلکہ باضابطے سے جو دوسرے نان مسلمس ہیں انہوں نے کئی آرٹیکلس لکھے ہیں، اور مطلب آلموسٹ جو سمجھ لیں کہ رائٹ ونگ نیریٹو سے ایگری نہیں کرتا ہے، وہ سب ایک ہی کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اسٹیپ ہے، اور یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ خاص قوانین کو ہی ایمنڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ورنہ اس میں جیسے ٹرائبلس کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہے، ویسے ہی جو ہے ایک لا ہے، ایک ایکٹ ہے انڈیوائڈیڈ ہندو فیملی سے ریلیٹڈ، اس کو بھی انہوں نے کچھ بھی ٹچ نہیں کیا، اس کو یوں کا توں رہنے دیا. اور وہ ایک طریقے سے سمجھیں کہ ایک پریویلیج ہے جو ہندو ایکٹ یعنی کہ ہندو پرسنل لاز ہیں، اس کے اندر ایک طریقے سے یہ ایک پریویلیج مانا جاتا ہے، جس میں ٹیکس کے اندر اور بزنسز کے اندر جو ہے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کے. تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں ایمنڈ کیا؟ یہ بھی تو ایک کہیں نہ کہیں جو ہے ایکولیٹی کے، جو آپ جس ایکولیٹی کو بیس بنا رہے ہیں اس کی یہ سری خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کو صرف اور صرف دھرم کی بنیاد پہ اس کو ایک ایسا پریویلیج دے رہے ہیں جس سے اس کو مادی فائدہ ہو رہا ہے. تو مطلب اس میں آپ کو نے ٹچ نہیں کیا، اس کی کوئی ترمیم نہیں کی، اس کو جوں کا تو رہنے دیا، کیونکہ اگر اس کو کریں گے تو پھر یہ بیک فائر کرے گا آپ کو. تو یہ جو ہے وہ ایک سیدھا سیدھا یہی ہے کہ دیکھیں یہ ان کو تو ہم دبا دیں گے، ان کے خلاف قانون بنا دیں گے. جو آپ نے بات کہی نا ایگو سیٹسفیکشن، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. دیکھیں ایگو سیٹسفیکشن کا سہارا وہ لیتا ہے کہ جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو، جو احساس کمتری کا شکار ہے نا، ایگو کی بات وہی کرتا، وہی اپنی ایگو پر لے گا. تو ہمارا واسطہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، اور میں نے یہ لفظ بہت ہی احتیاط سے استعمال کیا ہے، یعنی افراد نہیں ہے، پوری قوم ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اللہ عالم. جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ فیمنسٹ جو لوگ ہیں، جو یا خواتین ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ معیار ہے مرد. یعنی فیمنزم کے نزدیک بھی معیار مرد ہے کہ ہم بہتر اس وقت ہوں گے جب ہم مرد جیسے بن جائیں، یا خواتین بہتر اس وقت ہوں گی جب وہ خواتین مرد جیسی بن جائیں. یہی معیار ان لوگوں نے سیٹ کیا ہے کہ ہم بہتر جب ہوں گے جب ان جیسے بن جائیں یا ان کو اپنے جیسا بنا لیں. تو بات ساری اس کی ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے کہ جس کا یہ شکار ہے، اور اس کا تعلق جو ماضی میں تاریخ میں ہوا ہے اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ان کا واسطہ مطلب ان لوگوں سے ہے کہ جن کے پاس ایک بہت ہی مضبوط آئیڈیالوجی اور پورا ایک نظام ہے، کہ جس نظام کے تحت آپ کا جو کلچر ہے، آپ کی اکانومی ہے، آپ کا سمجھ لیں کہ مارکیٹ ہے، آپ کی پالیٹکس ہے، ہر چیز اس سے ڈرائیو ہو سکتی ہے. ادھر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ایک وہ نظام ہے کہ جس نے سیکولرزم کے سامنے اور لبرلزم کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور یہ کہا کہ انگریز بہادر نے جو قانون بنایا تھا وہی ٹھیک ہے. انگریز بہادر ہمیں انگلینڈ سے اور امریکہ سے بیٹھ کر بتائے گا کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی، تو ہم اسی کو مانیں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے، اور پراؤڈلی کہیں گے کہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی میں ریفارم کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈیفارم تھی تبھی تو ریفارم کیا نا. یہ سارا مسئلہ ہے. جی مصعب، اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے یہ لوگ یعنی اپنے ماضی کی طرف کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹیں گے، تو اگر یہ اپنے ماضی کو بھی دیکھتے
اور اپنی ہسٹری کو ہی ایٹ لیسٹ پڑھ لیتے اور یعنی کہ ایک ایسے ایرا کو پڑھتے جہاں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا بادشاہ. جیسے نارتھ انڈیا میں آلموسٹ 1200 کے بعد جو ہے وہ طاقت کی کانفلکٹ رہی ہمیشہ. نارتھ انڈیا میں وہ مسلم کے درمیان بھی رہی, مسلم نان مسلمس کے درمیان بھی رہی, وہ ایک پولیٹیکل سیناریو تھا. لیکن جہاں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا, اس طرح کے پاور اسٹرگل نہیں تھے, وہاں اگر یہ جا کے اپنی ہی تاریخ کو دیکھیں گے, مثال کے طور پہ کیرلا ہے یا اور بھی دوسرے کنٹریز ہے, تو وہاں جو ہندو یعنی کہ نان مسلم جو راجا تھے انہوں نے کبھی اس طریقے کا کام نہیں کیا, بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اپنے قضا کو باقی رکھا. ان کے اندر جو ہے ان کے جو بھی یعنی کہ ایون میں نے یہ یہاں تک یعنی ہسٹری میں ریکارڈز ملتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف سول رائٹس نہیں بلکہ جو کرمنل رائٹس تھے اس میں بھی انہوں نے جو ہے بہت سارے ایشوز میں ایگزمپٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو کرمنل ایشوز ہوتے تھے وہ یعنی کہ ان کے قاضی خود ہی جو ہے اس میں فیصلہ کرتے تھے, اور یہ ریکارڈز میں ہسٹری کے اندر ہے. تو اگر یہ جو ویسٹرن لا سے اگر یہ پیچھا چھڑانا بھی چاہتے ہیں, اگر مان لیں ان کی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے ماضی کی طرف لوٹنا ہے اور یہ جو انگریزوں کا جو بیچ میں آ گیا تھا اس کو ہمیں آئیڈیل نہیں بنانا ہے, تو آپ کا آئیڈیل ماضی میں یہ نہیں ہے کہ آپ یو سی سی بنائیں. آپ کا ماضی ایسا تھا جس میں مسلمانوں کو, جہاں وہ مائنورٹیز میں تھے, ان کے سول رائٹس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کرمنل رائٹس کے اندر بھی ان کو ایگزمپشنز ملے ہوئے تھے. تو آپ کو اگر قاعدے سے اگر آپ واقعتاً اپنی یعنی کہ تہذیب کو لے کر بھی آنےسٹ ہیں, واقعتاً اگر آپ اپنی تہذیب کو لے کر آنےسٹ ہیں, تو پھر آپ کو اپنی جو ایگزامپلس ہیں وہ آپ کو ویسٹرن لا سے ڈرائیو نہیں کرنے چاہیے, وہ آپ کو اپنی تاریخ سے ڈرائیو کرنی چاہیے. تو جا کے آپ ایٹ لیسٹ اپنی تاریخ بھی دیکھیں کہ آپ کی تاریخ میں کس طرح سے جو ہے ریلیشن شپ رہے ہیں, یعنی کہ جس کو ملیچ کہہ لیں یا فارنرز کہہ لیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے ریلیشنز رہے, خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو ساحلی علاقوں سے لگے ہوئے جو ریاستیں ہیں اس کے کیا ریلیشنز رہے. تو یہ اپنے بھی تاریخ کے اندر آنےسٹ نہیں ہے, ورنہ یہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. جی ہاں, ایک کامنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنی تہذیب میں واپس چلے گئے تو کاسٹ سسٹم پہ دوبارہ یدھ ہوگا آپس میں ہی. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, اس لیے وہ اپنی تہذیب پہ واپس نہیں جا سکتے ہیں. تہذیب میں واپس جائیں گے تو عورت کو زندہ جلانا پڑے گا. تہذیب میں واپس جائیں گے تو ایک عورت شادی کے بعد جنم کے لیے بندھن میں بندھ جاتی ہے, اس کے پاس سیپریشن کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. عورت کے اوپر ظلم اتنا بڑھ جائے گا, اور اس ظلم کی خلاصی کے لیے دوبارہ اسلام کا جو نظام طلاق ہے ادھر ہی دیکھنا پڑے گا. اگر اس تہذیب میں واپس چلے جائیں گے تو شودروں کو اور دلتوں کو ہمیشہ کے لیے نسل در نسل غلام بنا لیا جائے گا. اگر اس تہذیب میں واپس چلے جائیں گے تو ایک بڑی تعداد جو اوریجنل جو نیٹو انڈینز کی ہے وہ کبھی باوجود ہے کہ مشرک ہے, اس کے باوجود بھی وہ بہت سے مندروں کے اندر قدم نہیں رکھ پائے گی, اس لیے کہ وہ ایک الگ برادری اور الگ ذات سے آتی ہے. تو بھائی اس تہذیب میں واپس یہ لوگ نہیں جا سکتے. کس تہذیب کی بات کرتے ہیں؟ جی اچھا, اس میں ایک میں بات ایڈ کر دوں. وہ آپ نے ایک ویڈیو کے بارے میں تو بات کی, لیکن دوسرا ویڈیو تھا جس میں حجاب کے ریلیٹڈ کوشچن آیا تھا. جی ہاں, وہ آئی ایس ایک انٹرویو میں, ایکچولی وہ آئی پی ایس کا انٹرویو تھا, اور اس میں انفارچونیٹلی مسلم حجابی تھی, تو ان کو جب بولا گیا کہا کہ آپ کو جو ہے حجاب کو ترک کرنا پڑے گا, نہیں چھوڑنا پڑ سکتا ہے, تو انہوں نے بولا کہ آئی ول ایڈجسٹ اکارڈنگلی. اچھا, اگر آپ اس کا دیکھیں کہ آئی ایس کا ڈریس کوڈ کیا ہے, تو یہاں پر میں نے جب دیکھا تو آئی اے ایس یعنی جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اس میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. ان کو بس اتنا بولا جاتا ہے کہ آپ فارملس پہنیں اور جو ڈے ٹو ڈے آپ جو اپنا پہنتے ہیں اس کو پہن سکتے ہیں. لیکن آئی پی ایس کا جو ہے, آئی پی ایس کے پاس آپ کا باضابطہ ڈریس کوڈ آتا ہے. اچھا, جب میں نے آئی پی ایس کا ڈریس کوڈ کو چیک کیا مجھ سے, تو ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ شیئر اٹ ود یو. اس میں جو ہے حجاب کا ذکر نہیں ہے. یہ آفیشیل جو ہے میرے پاس, میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا, ان کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں اگر آپ دیکھیں گے ہیڈ ڈریس کے بارے میں جو ہے آپ کے پاس پیک کیپ آتا ہے, جو مطلب کیپ پہنتے ہیں وہ ہے, لیکن نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایز این آلٹرنیٹو ٹو دی پیک کیپ آفیسرز میں ویئر پگڑی آف خاکی سلک. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ الاؤڈ ہے. لیکن جب نیچے آپ فیمیل کے اس میں جاتے ہیں سیکشن میں, کیونکہ یہ تو میل کا سیکشن تھا, اگر آپ فیمیل کے سیکشن میں نیچے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فیمیلز کے لیے کوئی بھی ہیڈ کے لیے بات نہیں کی گئی ہے. ان کو وہی اوپر جو بات ہے اسی کو فالو کرنا ہے, یعنی وہ کیپ پہننی ہے. لیکن یہاں پر نیچے بس ایک آپشن دیا گیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ جو ہے ایک پریگننسی کے ایڈوانس سٹیج میں ہو, تو یہاں پہ نیچے ایک بات کی گئی ہے, ہیڈ گیئر از آپشنل سیم ایز وورن ان نارمل ٹائمز. تو یہ ہیڈ گیئر اس میں آپشنل ہوگا اینڈ سیم ایز وورن ان نارمل ٹائمز. تو اس میں کوئی حجاب کا ذکر نہیں ہے, یعنی کہ آئی پی ایس کیڈر کو حجاب پہننے کی اجازت ایز پر دس نوٹیفیکیشن نہیں ہے. میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر مان لیں یہ ڈریس کوڈ بن بھی جائے
کہ ایک خاتون کو اپنے سر پہ سے دوپٹہ اتارنا پڑے گا اور اپنے بالوں کو اور اپنے جسم کو دکھانا پڑے گا, جسم کے کسی حصے کو, ڈریس کوڈ کے لیے, کسی بھی ادارے میں, کسی بھی تنظیم میں, یا کسی بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پر جانے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس عورت کے لیے اس ایڈمنسٹریٹو لیول یا اس پوزیشن کو قبول کرنا جائز ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاب فرض ہے, جو جاب وہ کرنے جا رہی ہے وہ فرض نہیں ہے, وہ ایک آپشنل چیز ہے. اور جو چیز ذمہ داری ہے, مذہبی ذمہ داری, فرض ہے, اس کو اپنی جاب یا ملازمت کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا. اور میں جو لبرلز ہیں جن کو حجاب سے بڑی پرابلم ہے, میں ان کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, بہت یہ نازک مسئلہ ہے ایڈمنسٹریٹو سروس کا. ایسے لوگ کہ جو اپنے مذہب کے نہیں ہے نا, وہ پھر کسی کے نہیں ہیں. جو اپنے بنانے والے کے نہیں, وہ دنیا کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے خالق اور خدا کے وفادار نہیں, وہ دنیا کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو انسان یا جو عورت یا جو لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں حجاب میں ایڈجسٹ کر لوں گی, یعنی میں اتار دوں گی, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے مذہب سے وفاداری نہیں کی, اس نے چھوڑ دیا, غداری کی. وہ غدار ہے تو پھر وہ ہر جگہ غدار ہو سکتی ہے. تو ایسوں کو تو اتنی اہم پوزیشن کے اوپر بٹھانا بھی نہیں چاہیے. سب سے مین جو ڈسکوالیفیکیشن کا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے. بالکل زبردست. اچھا حضرت, مجھے یہ ساری گفتگو سن کے اور وہ ویڈیوز دیکھ کے, وہی نہیں کئی ساری ویڈیوز ہیں اس میں, تو یہ بھی ہے کہ جتنے بھی مسلم جو خواتین لڑکیاں جو پاس ہو کے آئی تھی, ان سے الگ سے ہی اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے تھے کہ اسلام کے ریلیٹڈ یا کچھ ایسے فیصلوں کے. خیر وہ ان کے سامنے سوال پوچھنے والوں کی مانسکتا بھی دکھا رہا تھا, حالانکہ انہوں نے جو باقی غیر مسلم تھے ان سے کوئی اس طرح کے سوال نہیں پوچھے. لیکن ان لڑکیوں نے جو بات کہی ہے, خاص کر کے وہ 2 لڑکیوں کا ذکر آیا, ان کے لیے مجھے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ خدا سے کرے دور جو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اور جاگیر بھی اور اولاد بھی فتنہ. تو ان لوگوں کے لیے یہی بات فٹ بیٹھتی ہے کہ بھائی اللہ سے دور ہو رہے ہو تو کون سا جو تعلیم خدا سے دور کرے گی وہ فتنہ ہی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ بعض مرتبہ ایک انسان دنیا میں یا حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی فیملی کی وجہ سے, اپنی اولاد کی وجہ سے. قرآن کریم نے خود یہ بات کہی ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, چونکہ بات آ گئی ہے, کہ لفظ فتنہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم لفظ فتنہ استعمال کرتے ہیں. فتنہ کا لفظ امتحان اور ابتلا, کہ تمہارا جو امتحان ہے وہ تمہاری اولاد, تمہارے اموال, تمہاری جاگیر, تمہاری جائیدادوں کے ذریعے ہوگا کہ تم اس میں خدا کا شکر ادا کرتے ہو, خدا کی مرضی پر چلتے ہو یا نہیں چلتے. ایسی تعلیم بھی ایک نعمت ہے. ہر انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. تو ایک آدمی کو اگر یہ نعمت ملی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر ایک اہم پوزیشن پر فائز ہو گیا, تو یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے. اس نعمت کا جو نعمت کے ذریعے جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ اس پوزیشن کے اوپر آ کر کیا وہ خدا کے احکام پر چل رہا ہے یا نہیں. اور خدا کے احکام میں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی نے حجاب پہن لیا اور لڑکے نے جو ہے نمازوں کی, روزوں کی پابندی کی, بلکہ خدا کے احکام میں یہ بھی ہے کہ اس پوزیشن کے اوپر پہنچ کر اس نے انصاف کس طریقے سے لاگو کیا اور کرپشن سے وہ کیسے بچا, معاشرے سے اس نے کرپشن کو کس طریقے سے کرپشن سے پاک کیا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سروسز کے اندر جو لوگ جاتے ہیں, مرد ہو یا عورت, یہ لوگ کرپشن کے اندر اپنے گلے تک کے ڈوبے رہتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے. اگر مان لیجئے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر یہ کرپشن نہ ہوتا تو کیا کرپشن کی جو لسٹ ہے, کرپٹ کنٹریز کی لسٹ میں انڈیا کا وہ مقام ہوتا جو آج ہے؟ یا پاکستان میں بھی یہی حشر ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہی حشر ہے, اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں. یعنی اس کا تعلق صرف کسی ایک خاص کمیونٹی سے نہیں ہے, بلکہ یہ پورے بر صغیر کا مسئلہ ہے. کہ آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, سری لنکا ہو کہ انڈیا ہو, کرپشن کے اندر سب کے سب گلے تک نہیں بلکہ سر تک ڈوبے ہوئے ہیں. اور ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ خصوصاً پھر مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب کی تو تعلیم ہی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف قائم کرنے کا اور احسان کرنے کا. تو پھر وہ انصاف کدھر گیا جب اللہ کا حکم جو بنیادی چیزوں کا حکم ہے ان میں انصاف بنیادی چیز ہے, وہ کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وفادار اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے وفادار نہیں ہو. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں, چونکہ یہ اس ایگزام کے تعلق سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس پر بات کر لی جائے. ہمارے ساتھ بصالت آدم صاحب بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ٹو آل دا پینلسٹ, اور دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو تہہ دل سے سلام. حضرت میں مکمل گفتگو تو نہیں سن سکا آج کے ٹاپک کی, لیکن جتنا سنا اتنا اندازہ ہوا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور جنو ہند بھائی کامنٹ کے اندر ہیں, وہ اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چلے گئے ہیں آئیڈینٹی کرائسس کی طرف,
اور آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے ہم پاکستان میں تو اصطلاح استعمال کرتے ہیں گورا کمپلیکس کا، جی ہاں، کہ جو گورا ہے اور جو کام وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ہماری یہ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ایک مفتی طارق مدھو صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر صبور بھائی نے اور قیصر احمد راجہ نے اس بات پہ اجماع کیا تھا کہ ان کو کوکونٹس کہا جائے کیونکہ یہ زیادہ ایکوریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے کھوپڑی کے اندر دماغ ہوتا ہے لیکن کوکونٹ کے اندر صرف پانی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے اندر یہ کمپلیکس پیدا ہو گیا، انہوں نے ترقی یافتہ کو جو ہے وہ ہدایت یافتہ سمجھ لیا. یعنی کہ جس نے ترقی کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پر ہے. یعنی کہ آپ یہ مثال لے لینا کہ یہ مثال دیتے ہیں کہ گورا چاند پہ پہنچ گیا. گورا چاند پہ کیسے پہنچا؟ یعنی کہ وہ کیا فیمنزم سے پہنچا، کہ عورت کے کپڑے اتارنے سے وہ جس نے وہ چاند کی طرف نے رخ کیا ہے، یا ٹیکنالوجی سعادت جو اس بھائی نے ایجاد کی ہے؟ اس نے ابن رشد کی بات مانی اس لیے پہنچا. امام غزالی کی مانتا تو یہی رہتا. یہ بھی تو ہے نا بات. اچھا یہ بھی چل رہا ہے. یہ بھی چل رہا ہے. سبحان جی اللہ. جی اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ ایسٹروناٹ جو چاند پہ جاتا ہے نا، یہ جو پہن کے جو ڈریس پہن کے جاتے ہیں خلا میں، چلے چاند کی مثال نہیں لیتے، خلا کی مثال لے لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کریں مجھ پہ. ہاں بالکل، میں یہ کہنے والا تھا کب پہنچا بھائی، یہ کدھر پہنچا اور آج تک پھر دوبارہ کیوں نہیں گیا؟ جی اچھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب اطہر بھائی بھی تھے اسٹریم پر، آپ نے ہی اپنا مدعا رکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا. میں نے کہا کہیں نہ کہیں جو ہے نا جھگڑا ہونے والا ہے، اس سے بچا جائے. اچھا مزیدار بات یہ میں کہہ رہا تھا لنک پبلک کر لیجئے. جی ہاں میں لنک پبلک کر رہا ہوں. ایک منٹ آپ بصارت بھائی اپنی بات مکمل کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیمنزم کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں کہ بھائی جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ بھائی سر کا دوپٹہ اتار دوں گی بے شک کہ اگر مجھے مطلب اتارنا پڑے گی اگر مجھے فلاں جاب چاہیے یا فلاں ڈیزگنیشن چاہیے کسی جاب کے اوپر. تو چاند پر پہنچنے والے یا خلا میں جانے والے بھی جو مطلب جو عورت بکینی پہن کے زندگی میں گھومتی ہوگی اس کو بھی ایسٹروناٹ کا پراپر ڈریس پہن کے جو ہے نا مکمل کور کر کے وہاں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی پابندی ہے کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے. تو خیر بہرحال باتیں تھی جو ایڈ کرنا چاہ